جان بوجھ کر کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ بھول یا جبر سے کوئی اس کو کچھ کھلا دے تو روزہ برقرار رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ پورا کر لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا۔ حتیٰ کہ بھول کر بیوی سے ہم بستری بھی کر لے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ طبیعت کی خرابی سے خود بخود قے آ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو خود قے آ گئی اس کا روزہ برقرار ہے، اس پر قضا نہیں، اور جان بوجھ کر قے کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا دے۔ بیوی سے ہم بستری کرے گا تو نہ صرف روزہ جائے گا بلکہ اس کو اس کی قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہوگا۔ وہ کفارہ ہے ایک گردن آزاد کرنا، یا بلا ناغہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ جو شخص عمدہ کھا پی کر روزہ توڑ لے اس کا کفارہ بھی 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے یا نہیں، اس کی بابت اختلاف ہے۔ بعض علماء نے مذکورہ صورت پر قیاس کر کے اس کے لیے مذکورہ کفاروں میں سے کوئی ایک کفارہ ضروری قرار دیا ہے، لیکن دوسرے علماء کے نزدیک اس کی جگہ ایک روزہ رکھ لینا اور توبہ استغفار کر لینا کافی ہے۔ دوسری رائے ہی زیادہ صحیح معلوم ہوتی ہے، واللہ علم۔ گلوکوز یا خون یا کوئی اور غذائی مواد کسی ذریعے سے اندر داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس کا مقصد پیٹ کے اندر کوئی چیز پہنچانا ہے جو فطرتاً روزہ ختم کرنے والا ہے۔ حیض نفاس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ کسی وقت بھی اس کا آغاز ہو۔ حالت بیداری میں استماع ولید مستثنی، یعنی ہاتھ سے منی خارج کرنے سے یا بیوی کے ساتھ بوسہ و کنار کرنے سے منی کا انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، تاہم احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ نصیر پھوٹ جانے یا کسی اور وجہ سے خون بہہ جائے تو اس کی کمی دور کرنے کے لیے خون چڑھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ گویا جسم میں خون کا نکلنا مفسد صوم نہیں، البتہ خون چڑھانا مفسد صوم ہے۔